جب تم عشق میں، محبت میں، معرفت الہی میں خالص بن گئے تو پھر یاد رکھنا ایک لمحہ وہ بھی آنے والا ہے کہ میرا اللہ خود فرمائے گا، اے میرے بندے اب تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بریم پہ بیٹھ کے کرتا ہوں۔ اے میرے بندے تو میرا ذکر گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا، بدکاروں کی صف میں بیٹھ کے کرے گا، لیکن جب میں تیرا ذکر کروں گا گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے نہیں کروں گا، بلکہ معصوم فرشتوں کی صف میں بیٹھ کے کروں گا۔ وہ لمحہ آنے والا ہے، قریب ہے، اس سے پہلے اپنے دل کے تعلق کو رب کی ذات کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ بغداد کے بازار میں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سجا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا، درویش بابا مست ملنگ، جس کے دل کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، صبح سویرے آ نکلا۔ دکاندار نے کہا، حلوائی نے کہا، بابا جی آؤ بیٹھو۔ فقیر بیٹھ گیا۔ حلوائی نے کیا کیا، گرم گرم دودھ اٹھایا، فقیر کو پیش کیا۔ فقیر نے دودھ پیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، اس حلوائی کا بھی شکریہ ادا کیا، چل پڑا۔ بازار میں ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، بازار میں کیچڑ تھا۔ فقیر بابا اپنی موج میں اللہ کا نام لیتا بازار سے گزر رہا تھا کہ فقیر کے چلنے سے ایک چھینٹا اڑا، پاؤں سے ایک چھینٹا اڑا، گندا پانی فاحشہ عورت کے لباس پر گر گیا۔ جب یہ منظر فاحشہ عورت کے دوست نے، یار نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا کہ اس کی جرت ہی کیسی ہوئی، اتنا قیمتی لباس اس نے خراب کر دیا۔ وہ اٹھا، فقیر کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا، کہا کہ فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے پھرنے کی تمیز نہیں ہے تجھے۔ فقیر نے ہنس کر آسمان کی طرف دیکھا، کہا مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے، کہیں سے تھپڑ بھی مرواتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر آگے چل پڑا۔ فاحشہ عورت چھت پر جا ہی رہی تھی اپنے یار کے ساتھ، اللہ کا کرنا ایسا ہوا فاحشہ عورت کا پاؤں پھسلا، زمین پر سر کے بل گری۔ لکھنے والے لکھتے ہیں اس کی یہاں موت واقع ہو گئی، مر گئی۔ اللہ اکبر، لوگوں نے شور مچانا شروع کر۔ فقیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے بد دعا دی تھی، جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلی گئی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ پایا تھا کہ لوگوں نے فقیر کو گھیر لیا، پکڑ لیا، کہا کہ بڑے فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے۔ کاش کہ تھوڑا سا حوصلہ بھی آپ کے پاس ہوتا، آپ بد دعا نہ کرتے تو وہ قیمتی جان نہ جاتی۔ فقیر نے کہا کہ میاں کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ تم نے بد دعا دی ہے، اس عورت کی جان چلی گئی، قیمتی جان چلی گئی، یہ تیری بد دعاؤں کا دیا جلا ہے۔ فقیر نے کہا میاں اللہ کی قسم میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی اس عورت۔ لوگوں نے ضد کی اور کہا کہ تیری بد دعاؤں کا دیا جلائے، تو نے آسمان کی طرف منہ کر کے اس وقت بد دعا دی ہے، قیمتی جان چلی گئی۔ جب لوگوں نے ضد کی نا تو فقیر نے کہا اگر اصل بات پوچھتے ہو نا تو یہ یاروں کی لڑائی، یہ یاروں کا مسئلہ۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ فقیر نے کہا یاروں کا مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ جب میں گزر رہا تھا میرے پاؤں سے چھینٹا اڑا، اس عورت کے لباس پر پڑا تو اس عورت کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا۔ جب اس نے مجھے مارا پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا، جب اس نے مجھے مارا پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا، اس نے بھی اس کے یار کو مار دیا۔ میاں میری بد دعا نہیں ہے، یہ یاروں کی لڑائی۔ اللہ اکبر، جب دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑ جائے پھر زبان سے ابھی نکلتا نہیں ہے، پہلے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ دعا کے لیے ابھی ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے، پہلے ہی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے دل کو پاک کر کے، صاف کر کے، اس میں اللہ اکبر، مالک کی محبت